اسلام ہماگیر اچھائی کا تقاضا کرتا ہے کہ مومن کو محسن یعنی احسان والا ہونا چاہیے، اور کسی بندے کا احسان یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے ہر معاملے میں ایسا سلوک کرے جو کہ اچھائی پر مبنی ہو۔ مثلا میں کر رہا ہوں قرآن کریم میں احسان کا دائرہ بہت وسیع کیا گیا۔ مثلا ازدواجی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اور مرد اور عورت کا مزاج نہیں ملتا، مرد عورت کو طلاق دیتا ہے یا چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن بعض بندے بلا وجہ عورت کو قانونی پیچیدگیوں میں الجھائے رکھتے ہیں۔ اسلام سے پہلے عورت کو بہت ذلیل کیا جاتا تھا۔ بعض بندے پوچھتے ہیں کہ اسلام نے 3 کی حد کیوں رکھی، اس کے بعد پھر حرمت ہو جاتی ہے، رجوع نہیں ہو سکتا۔ تو پس منظر اگر آپ جانیں، زمانہ جاہلیت میں بندے عورت کو طلاق دیتے تھے، پھر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، نہ بساتے تھے اور نہ بیچاری عورت کو آزاد کرتے تھے۔ ساری زندگی ذلیل کرنے کا مرد کو حق تھا کہ وہ عورت کو اس طرح ذلیل کرتا رہے، لیکن اسلام نظام عدل ہے، اسلام دین رحمت ہے۔ اسلام نے بتایا جس طرح مرد اولاد آدم ہے، عورت بھی اولاد آدم ہے، اس پر ظلم کا ہر دروازہ اسلام نے بند کر دیا، اور زندگی بھر عورت کو طلاق دے کر رجوع کرنے والے معاملے کو حرام کر دیا۔ فرمایا الطلاق مرتان، بس طلاق دینے کا حق صرف 2 مرتبہ ہے تمہیں۔ اب اس کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا تو معروف طریقے سے اس کو روک لو۔ معروف طریقہ کیا ہے کہ رجوع کر لو جو اسلام نے اجازت دی، گویا 1 طلاق میں رجوع کا حق ہے، 2 میں ہے، لیکن اس کے بعد فرمایا نہیں، او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا پھر احسان کے ساتھ عورت کو فارغ کر دو، عورت کا راستہ کھلا کر دو۔ یعنی 3 جب تیسری ہو جائے گی پھر معاملہ ختم، اس سے پہلے تو عورت کو چھوڑنے میں بھی قرآن کے الفاظ میں آپ غور کریں، حکم ہے تسریحٌ بِإِحْسَان، عورت کو چھوڑنا بھی ہے، اچھے طریقے سے چھوڑو، یہ نہیں بلا وجہ مقدمات میں الجھائے رکھو، بلا وجہ قانونی پیچیدگیوں میں الجھائے، اسی طرح ہر معاملے میں